وہ پریشان رہتا ہے، تم خاموش رہتے ہو، وہ ناراض رہتا ہے۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ یہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے، پلورل بھی ہو سکتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد ریمین یہ مین ورب ہے جو چینج ہو سکتا ہے سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق۔ اس کے بعد آپ کو یوز کرنا ہوگا ایڈجیکٹو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ پریشان رہتا ہے، ہی ریمینز ورڈ، ہی ریمینز ورڈ یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے جس کو پریزنٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، تم خاموش رہتے ہو، تم خاموش رہتے ہو، یو ریمین سائلنٹ، یو ریمین سائلنٹ۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ ناراض رہتا ہے، وہ ناراض رہتا ہے، ہی ریمینز انوائڈ، ہی ریمینز انوائڈ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. It can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ خوش رہا، وہ خوش رہا یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے، ہی ریمینڈ ہیپی، ہی ریمینڈ ہیپی۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا، وہ اداس رہتا ہے، وہ اداس رہتا ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ میں اس کمپنی کا ہونے والا منیجر ہوں، وہ اس جائیداد کا ہونے والا مالک ہے، تم ہماری ٹیم کا ہونے والا کیپٹن ہو۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہونے والا یا ہونے والی یا ہونے والی۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں would be۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے۔ ہیلپنگ ورب کے بعد would be کے بعد ناؤن۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں اس کمپنی کا ہونے والا منیجر ہوں، I am the would be manager of this company، I am the would be manager of this company۔ وہ اس جائیداد کا ہونے والا مالک ہے، he is the would be owner of this property، he is the would be owner of this property۔ تم ہماری ٹیم کا ہونے والا کیپٹن ہو، you are the would be captain of our team، you are the would be captain of our team۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, it can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ آپ کا ہونے والا سسر ہے، وہ آپ کا ہونے والا سسر ہے، he is your the would be father in law، he is your the would be father in law۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دیں۔ وہ اس کار کا ہونے والا مالک ہے، وہ اس کار کا ہونے والا مالک ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی ہر سینٹینس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں no question rises۔ no question rises مین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ no question rises +2 + V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، no question rises to go there، no question rises to go there۔ یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، no question rises to come here، no question rises to come here۔ کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،
No question rises to play. No question rises to play. پہلے وہ وہاں جایا کرتا تھا. پہلے میں یہاں آیا کرتا تھا. پہلے تم کھیلا کرتے تھے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پہلے، یعنی ہر سینٹینس میں پہلے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ارلیئر. ارلیئر مین پہلے. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. ارلیئر پلس کاما پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. پہلے وہ وہاں جایا کرتا تھا. ارلیئر ہی یوزڈ ٹو گو دیئر. ارلیئر ہی یوزڈ ٹو گو دیئر. پہلے میں یہاں آیا کرتا تھا. ارلیئر آئی یوزڈ ٹو کم ہیئر. ارلیئر آئی یوزڈ ٹو کم ہیئر. پہلے تم کھیلا کرتے تھے. ارلیئر یو یوزڈ ٹو پلے. دیکھتے ہی دیکھتے سب برباد ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے سب برباد ہو گیا. Everything was ruined in no time. Next example. دیکھتے ہی دیکھتے تم غائب ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے تم غائب ہو گئے. You disappeared in no time. You disappeared in no time. دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھاگ گیا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھاگ گیا. He ran away in no time. He ran away in no time.